اللہ اکبر. بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الصلاۃ اور بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الاذان صفحہ 102 صفحہ 59 حدیث موجود ہے. ان نبوی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترون قبلتی اغلا فواللہ لا یخفى علیہ رکوعکم ولا خشوع. اللہ اکبر. حدیث سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر موجود ہیں, امامت کروا رہے ہیں, نماز پڑھائی سلام پھیرا, نماز پڑھائی سلام پھیرا, بجلی نہیں آئی, نماز پڑھائی سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد حضور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئیے, اترون قبلتی اہنا, میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ ہائے 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 ہائے. بخاری کی حدیث سنو جی. واہ. حضور فرمایا میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہوں, میں فقط آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ اے میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے جب آگے رکوع سجدے کر رہا ہوتا ہوں صرف اترون قبلتی ہونا, صرف قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں, مجھے پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ یا رسول اللہ بالکل, جو امام کھڑا ہوتا ہے اس کو کیا خبر پیچھے کتنے مقتدی کھڑے ہیں, پیچھے کون کون سا مقتدی کھڑا ہے, کیا کیا کر رہا ہے, ان کو کیا پتا؟ فرمایا نہیں نہیں, میں کوئی عام امام نہیں ہوں, میں محمد رسول اللہ ہوں, میں جانتا ہوں تم پیچھے کیا کرتے رہتے ہو, میں جانتا ہوں تم سجدے کیسے کرتے رہتے ہو, میں جانتا ہوں تم کس حال میں کھڑے ہو, میں جانتا ہوں میرے پیچھے کون کون نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور حدیث کے الفاظ سننا, واللہ لا یخفى علیہ رکوعکم ولا خشوعکم. میرے نبی نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, میں جانتا ہوں جو تمہارے رکوع کو بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور تمہارے دلوں کے حال بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں تم کتنے جھکتے ہو, میں وہ بھی دیکھتا ہوں, اور دل سے کتنے جھکتے ہو میں وہ بھی دیکھتا ہوں. بھائی بخاری پڑھی ہے نا, ذمہ دار ہوں, دکھانے کا ذمہ دار ہوں. حضور نے فرمایا جو تم دل سے جھکتے ہو نا میں وہ بھی جانتا ہوں. وہ کچھ صحابہ کرام, کچھ منافق تھے نا صحابہ کرام میں جو جھکتے تھے نا, سبحان ربی العظیم کی جگہ کچھ اور کرتے. اب مجھے بتائیں سرگوشی جو کر رہا ہوتا ہے کسی کو کیا پتا امام کو پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں تم دل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہو, میں سنتا ہوں, میں سب جانتا ہوں. اور کیا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں ہم پیچھے, آپ کو کیسے پتا؟ صحابہ کرام نے سوال اٹھا دیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم آگے ہوتے ہیں, آپ آگے ہوتے ہیں ہم پیچھے ہوتے ہیں, ہم آپ کو کیسے پتا؟ حضور نے فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں, اور پیچھے اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تم ہاتھ کے دلی پر لکیریں دیکھتے ہو. کیوں بھائی حدیث سمجھ آئی نہیں؟ صحیح حدیث ہے. انہیں حدیث آ گئی ہے, اس تو مراد کی وے خشوع, رکوع بھی پیچھے ہونا ہے. ماما کیا پتا پیچھے رکوع کے جو ہونے بہن, چلو رکوع ظاہر ہے, دلن حالات خشوع حضور جاننے والا, حضور جاننے والا. وہ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اللہ اکبر عاشق ناشق گزرا, وہ آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. اچھا ایک سو اور علم نکل دساں, الحمدللہ تو سننے پہ ہو تو گل سمجھا سی. ایک امام گزرا, محدث گزرا, حجت الاسلام گزرا, امام محمد بن محمد غزالی. امام غزالی نے نام سنا ہے نا, 505 ہجری وفات ہوئی اس نے, اور یہ لقب تک یہ حجت الاسلام. چلو حکم ہی نکال سنو, یہ حاکم کون ہونا تے حجت الاسلام کون ہونا تے حافظ الحدیث کون ہونا, یہ نکی گلا سن کے نا. خصوصاً سی گل سمجھ رکھو بھئی سب تو بڑا رتبہ نا اس اندر شریعت کے اندر وہ حاکم اکرم جناج صاحب. پوری حضور نے امت پہ اس وقت تک کئی حاکم گزرا. امام ابو عبداللہ بن عبداللہ حاکم نیشا پوری جن کا سن وفات 405 ہجری ہے, ٹھیک ہے, اور یہ وہ محدث تھا جس کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھیں. حاکم اسے کہتے ہیں جسے 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہوں, صحیح حدیثیں. دوسرے نمبر پر مقام ہوتا ہے حجت الاسلام کا, پوری امت میں ایک ہی. آج کل تو مولوی نے صاحب لگا لیا جناب علامہ حجت الاسلام صاحب آ گئے جی, حالانکہ حجت الاسلام اسے کہتے ہیں جسے 3 لاکھ حدیث زبانی یاد ہوں, اور پوری امت میں ایک ہی گزرا امام محمد بن محمد غزالی. سمجھا رہی ہے بھائی؟ تو امام غزالی. اور حافظ الحدیث وہ ہوتا ہے جسے 1000 حدیث یاد ہو, ٹھیک ہے, اس حافظ الحدیث کہتے ہیں. تو حجت الاسلام امام محمد بن غزالی المنقذ من دلال کے اندر آ جائے جی, المنقذ من دلال کے اندر حواس خمسہ میں بحث کرتے ہیں. دیکھنے کی قوت, سننے کی قوت,
اس تے بحث کرنے کرنے نبی نے شان کے ایک دن سن ذرا آئے آئے میں پانچے چھمنے نال تبلیغ کرنے نال بہو علم آ گیا, 2 کتاب پڑھنے نال کچھ پا کے تبلیغ کرنے نال بہو علم آ گیا. امام غزالی دین سمجھ نہیں آئے ہیں کہ فرمانے سنو فن نبوتو ایدن عبارت عن طور یغسل فی عین اللہ نور یدھر نور الغیب والامور لا یدرک العقل. فرمایا رب تعالیٰ جدو کسی نبی بڑھنا وے پھر اسے یوں نہیں چھوڑنا. رب تعالیٰ نبی کو ایسی آنکھ دیتا ہے جب نبی کی آنکھ کھلتی ہے پھر پردے شردے نہیں رہتے. اگدا تو کتے پھرنا پیا, تو دیوار تو پڑھنا علم نہیں. فرمایا تو کملا وے تینوں پتہ نہیں ہے نبی صلی اللہ پڑھنا اس نے اکھی کے پردے ہی کو نہیں ہونے. اللہ اور یہ کوئی گل, یہ کوڑی گل نہیں ہے. نبی نشان اللہ اکبر. سوال ہی پتہ نہیں نبی دی اکھ تو کوئی شاید پوچھیدہ نہیں ہے. اے ویکھو تسی معراج رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے جا رہے ہیں, مسلم شریف نہیں صحیح حدیث الحمدللہ حدیث صحیح پیش کرتا ہے, نہ کوئی انکار کرے نہ کوئی ڈکے آکھے جی آج کل کوئی طبقے آ گئے نہ جی حدیث مننی نہ ضعیف ہے. حدیث صحیح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں جا رہا معراج تے براق دے سوار ہاں, سپیڈ نہ جا رہے ہیں. میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام قبر چ کھلو کے رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ. ہائے ہائے موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ دیں ہے جی, کھڑے ہو کے کیا کرنے پین. اچھا چلو چھوڑو ایک گل سنو دیکھنا بھائی براق نے سپیڈ کتنی تو علماء کو سنا تو اس براق نے سپیڈ کتنی او جتنے نظر بنی اتنے جا قدم رکھنا. یہ بجلی تو تیرے براق برق تو نکلا برق بجلی آخنے بھائی اس تیز بجلی تو تیز جا رہا تے قبر چ موسیٰ السلام قبر چ کھڑے ہوئے قبر تے مٹی ہونی وے منو مٹی ہونی وے. اللہ کرے سوائی گل سمجھا ونجے تو نبی نشان سمجھا ہے جی. چل جی قبر چ مٹی ہونی نا منو مٹی ہونی تے موسیٰ السلام قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے پے تے براق تے حضور سواران تے سپیڈ نہ براق بنا پیا تے کتنی براق سپیڈ نہ بنا پا تے حضور دی نظر کمال ویکھو اتنی سپیڈ نہ اسی گڈی بیٹھے ہواں تے باہر نظر جانا باہر کو رہے ہیں ہے جی. تے حضور براق تے بیٹھے ہوئے تے پن رائی تو موسیٰ قائم یصلی فی قبری ہوئی. فرمایا میں دیکھا موسیٰ قبر چ کھلو کے نماز پڑھ دے من سبحان اللہ. پتہ چلا بھی نبی قبر زندہ ہونے نے یہ بھی گل سن گے تے پھر نبی نے نکاح دیکھو سب تو دنیا وچ نا اس کائنات وچ سب تو کثیف چیز سب تو سخت چیز جڑی وے وہ مٹی وے. مٹی تو آر پار بندہ نہیں دیکھ سکنا کوئی اکھ نہیں دیکھ سکنی لیکن نبی نے اکھ اس تو بھی اگے دیکھنی ہے اس تو بھی اگے دیکھنی. اللہ اکبر. تھکتے نہیں گئے ہو ہیں تھکے تو نہیں ہونا گل سمجھانی پئی میں خوشی ماں تا اسی تساں گل سمجھا سکدا بقایا تقریرا تسی مولوی بڑے بڑے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. یہ حضور نشان نے دیکھو. اللہ اکبر. حضور قبر اور آؤ ایک اور حدیث سنوا مسلم نہیں مسلم کی حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نو اوپر نہیں خاموش سنو گل سنو ہے شاباش. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے صحابہ کرام بیٹھے خاموشی عالم ہے. حضور فرمایا میرے پہلے صحابہ تو کوئی آواز آئیے آج نوی نوی گلا سنو نا مولوی کو گلا سننے آنے انہیں پرانیاں مڑ گیا کرنے اج میں کو نوی گلا سنو ہے تھوڑی دعا ہونی چاہیے. اچھا اللہ اکبر. حضور فرمایا میرے پیارے صحابہ کوئی آواز آئیے. یا رسول اللہ کوئی نہیں آئی. فرمایا میرے پیارے صحابہ آج تو 70 سال پہلے جہنم نے موئے تو ایک بڑا سارا وٹا بگایا گیا ایک پتھر بگایا گیا کدڑوں 70 سال پہلے. اج جا کے وہ پتھر مقام جہنم نے تھلی تہ تے ٹکرایا وے جا کے ٹکرایا میں محمد یہاں بیٹھ کے آواز سننا پینے گل سمجھ آنی پہ نہیں کوئی آنی پہ. فرمایا 76 جہنم کتنی ڈوگی اللہ سا محفوظ رکھے. اللہ ایسا زور ناڑی محبت کرنے ایسی محفل سجنے اللہ ان صدقہ سا محفوظ رکھے. جہنم نے گڑے دیکھو جہنم نے مجھے 70 سال پہلے بٹا بگایا گیا تو آ نہیں رہا 70 سال تو بعد جا کے وہ پتھر زمین تے جا کے ٹکرایا. حضور فرمایا میں محمد ایشو دائے اور نہیں قبر تے بیٹھ کے آواز سنتا پینے. سمجھ آئی نہیں بھائی گالو سارا قرآن حدیث پڑھا نا کیوں جی قرآن حدیث سمجھ آیا. ہاں قرآن حدیث سننے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو حضور کت تک حضور نظر میں نہیں ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اب بخاری شریف نے ایک حدیث اور سنا آج میں بخاری سے سنا کے ملنی ہے جی. بخاری شریف سے میں سنا جو سنا کے ملنی کوئی پریشان تو نہیں تھی گئے ہیں. اللہ اکبر. بخاری شریف حدیث پہلی جلد صفحہ 256 عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ عنہ اخبرنا عن بس فی الخلق. حضور عمر فرماتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے یہ حدیث بھی لکھی ہے اور اس پہ بڑی سونی بحث کی ہے لکالمۃ اللہ میں. پیر میر علی شاہ صاحب نا آپ نے کتاب لکھی لکالمۃ اللہ اس کے اندر اس حدیث سے بڑی پیاری بحث کی ہے. خدا کے سنیوں کا عقیدہ ہی رکھ دیا ہے. وہ کچھ ایک بندہ مجھے کہنے لگا میں خطاب کر رہا تھا ایک بندہ کہنے لگا او جی پیر میر علی شاہ صاحب تو ہمارے ہیں. میں کہا ذرا منہ تو ہو کے آنا ایک باری تو بات آ کے سنیا نہ گل کرے پیر میر کنڈے مان. میں کہا پیر میر علی حدیث لکھی ہے کیسے تو ایمان لانا
بخاری شریف حضرت عمر فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبریں دینا ہمیں شروع کر دیں. کہاں سے دینا شروع کر دیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبارنا انبس فی الخلق، جہاں سے اللہ نے مخلوقات پیدا کرنی شروع کی وہاں سے نبی کریم نے ہمیں بتانا شروع کیا. بتاتے بتاتے فی داخل الجنہ منازلہم فی نار جہنم منازلہم، جہنم میں آخری جہنمی کا داخل ہونے تک اور جنت میں آخری جنتی کا داخل ہونے تک سب کچھ حضور نے ہمیں بتا دیا. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جنا یاد رہا انہیں یاد رکھا، جنا بھول گئے انہیں بھول ہی گئے. اللہ اکبر، یہ قسم نکالے کہیں یاد رکھا تو کہیں بھول گئے. اللہ اکبر. اور میں اللہ اکبر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری کی حدیث، میں بخاری حدیث تو پڑھنا آج کل وہ لوگ طبقے بخاری ہے وہ مننے، میں کہا چل تو بخاری تھی رک مان دے چنگی گل ہے. بخاری شریف ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آئے کہ یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انفاء، یا رسول اللہ میں آپ سے کئی حدیثیں سنتا ہوں، کئی باتیں سنتا ہوں، یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں، دماغ میں کوئی چیز نہیں بیٹھی، مجھے نسیان کا مرض ہے. اچھا حضور یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ میں کوئی حکیم ہوں، نسخے بنا رہا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس جا کے کچھ جو کچھ لینا ہے لے لو، نسخہ لے لو. نہ یہ در رسالت ہے، یہ در رسالت ہے. میں پہلے بھی حدیث اور قرآن پڑھ چکا ہوں، تقریباً بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، صرف میں آپ کو واضح بتا دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ کئی باتیں سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی. حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ ابسط رداءک، اپنی چادر کھول کے میرے سامنے رکھ دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چادر رکھی گئی. اب صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ چادریں پھیلانا، چولیاں پھیلانا صرف اللہ کے سامنے ہے، آپ تو نبی ہیں، آپ کے سامنے پھیلانی کیا ہے، یہ تو شرک ہو جائے گا. نہ جو حضور کے سامنے چادر پھیلائی، حضور نے سینے کے قریب ہاتھ لگا کر ہاتھ اٹھائے، ڈال دیے، کچھ ڈال رہے ہیں، نظر کچھ نہیں آتا. میں نے کہا اب وہ قرآن کی آیت پڑھ وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں کنجوس نہیں اور بٹانے میں کنجوس نہیں. کیسے بانٹ رہے ہیں، توجہ کر. اللہ اکبر. سامعین زیت شام توجہ فرمانا کہ اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کر دیا. انس بن مالک پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ تم نے کچھ دیکھا تھا؟ فرمایا جب ہاتھ اٹھے تھے تب بھی خالی تھے، جب نیچے کیے تب بھی خالی تھے. ابو ہریرہ پھر ایسا کیا تم نے کہاں سے لے لیا؟ خالی چادر لے کے ہم سینے سے لگا لی. فرمایا تو جانتا نہیں ہے حضور کے خالی ہاتھ جس چادر کی طرف بڑے تھے، جب سے وہ چادر میں نے سینے سے لگائی ہے رب کعبہ کی قسم حضور کی کوئی بات مجھے بھولی نہیں ہے، حضور کی کوئی بات نہیں بھولی. اور اس کا ثبوت بھی ہے. سب سے زیادہ حدیثیں آج روایت ابو ہریرہ سے ہیں، دوسرے نمبر پر عبداللہ ابن عمر ہیں اور تیسرے نمبر عائشہ ہیں. سب سے زیادہ حدیث کس نے روایت کی ہیں؟ ابو ہریرہ نے. اور یہ فیضان کہاں سے ملا تھا؟ در مصطفیٰ سے ملا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لکھا، ابن ماجہ میں حدیث موجود، دلائل نبوہ کے اندر امام بہقی نے لکھا، امام ابو نعیم نے لکھا اس کو، اور اللہ اکبر امام بن عساکر نے اس کو روایت کیا. میں کتنے نام لوں اس حدیث کو، بڑی میں نے صحیح حدیثوں کی تقریباً 24 کتابوں میں نے اس کو پڑھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد رفع الدنیا الا انظر علیہا ما ہوا قائم فی یوم القیامہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ یہ بات سن لو، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زمین اٹھا کے میرے سامنے رکھ دی ہے، زمین اٹھا کے میرے سامنے رکھ دی ہے، اور الا انظر علیہا الا یوم القیامہ. ہائے 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 ہائے. میں کہا مولوی جی بسترے چاوڑے نے پتہ نہیں چلتا کہ انظروں کا معنی کیا ہے. میں کہتا ہوں صرف ایک وہ پڑھ لینے سے کہ کیا کہتے ہیں فضائل و اعمال یہ پتہ نہیں چلتا کہ انظروں کا معنی کیا ہے. میں کہتا ہوں انظرو ننظرو تنظرو یہ کس لیے آتا ہے؟ یہ روف امر ہے اور مطلق کی وجوب کے لیے آتا ہے. حضور نے فرمایا یاد کر لو آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے میں محمد دیکھ رہا ہوں، میں محمد دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور کیسے دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے اٹھا کے زمین سامنے رکھ دی ہے، ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہم نے ہاتھ کے ہتھیلی پہ لکیریں دیکھتے ہو. سمجھ آئیے بھائی. میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی جلال الفہم کے اندر ابن قیم کون ہے؟ یہ ہمارا نہیں ہے، دیوبندیوں کا امام ہے ابن قیم. اور یہ ابن قیم یہ ابن تیمیہ کا شاگرد تھا، اور ابن تیمیہ کا صنفات 227 ہجری ہے، ابن قیم کا صنفات 251 ہجری ہے. اور اس کا شاگرد ایک اور گزرا حافظ ابن کثیر، اس صنفات 774 ہجری ہے. تینوں استاد شاگرد ہیں. اور پہلا جو امام اس کا استاد تھا ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ دور سے نبی کی روضے کی نیت کر کے سفر کرنا حرام ہے. استغفر اللہ. میں بکھانے سے جا رہا ہوں مجھے بتسو بھائی ایک کتوں عقیدہ اس اپنی کتاب جلال الفہم کا لکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھکے تو نہیں تھی ہو نا حدیث پڑھنا ہوا میں
ابن قیم جلال افہام دا لکھنا حالانکہ عقیدہ ہی نہیں ہے لیکن حدیث لکھتے آ کیوں کہ کرو آو نہیں لکھ رہے. اچھا حدیث لکھی جی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمع صلاۃ علی محبتی و عارفہم، جو بھی محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھے میں اس کو درود خود سنتا ہوں اور جانتا بھی ہوں. اچھا حضور جانتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. اللہ اکبر، یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضور کو جہاں سے کوئی غلام پکارے حضور سنتے ہیں. اگر یقین نہیں آتا امام طبرانی رحم اللہ 360 ہجری سے وفات ہے، آج سے 1150 سال پہلے گزرے ہیں. یار ہم سے زیادہ وہ دین جانتے تھے، ہم سے زیادہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئے ہیں. خدا کی قسم ساری زندگی صرف امام طبرانی کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے رہو، تمہاری زندگیاں کم ہیں. انہوں نے اتنا لکھ دیا ہے، رب کعبہ کی قسم امام طبرانی جیسا محدث کوئی نہیں گزرا. اگر آپ نے جاننا ہو پہلے محدثین کو پڑھ کے دیکھیں. رب کعبہ کی قسم امام محدثین نے لکھا. اللہ اکبر. امام طبرانی لکھتے ہیں المعجم الکبیر کے اندر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ حضرت ام میمونہ حضور کی بیوی حضرت ام میمونہ فرماتی ہیں حضور وضو کر رہے تھے، وضو کی جگہ وضو کر رہے تھے. حضور نے فرمایا لبیک ثلاثا ونصرت ثلاثا. سبحان اللہ. ہے جی اے بھی حدیث آنا کیوں جی حدیث سنیا نہیں کرو پہلے جو اے پہ حدیث آنا حدیث سنو سنیا کرو سنو سنیے نہیں پڑھنے حدیث. آؤ دیکھو ذرا. حضور نے فرمایا لبیک 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 ونصرت ونصرت نصرت، میں محمد حاضر ہوں اور تیری غلام مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی. تو میں میمونہ نے آگے پیچھے دیکھا، یا رسول اللہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، کس کو کہا ہے؟ حضور نے فرمایا جب میں مکہ میں تھا میرا ایک غلام مکہ میں رہتا ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان 450 میل کا فاصلہ. فرمایا میرا غلام مکے میں رہتا ہے، اس کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ اے غلام تجھ پہ جب مشکل وقت آئے میں محمد کو یاد کرنا، میں تمہیں پہنچوں گا مدد کو. آج اس میں مشکل وقت ہے، اس نے وہاں سے کہا ہے یا رسول اللہ مدد میں یہاں کہہ رہا ہوں لبیک ثلاثا ونصرت ثلاثا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی حدیث سمجھ آئی نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور ہی نگاہ میں کے پیش کراں. اللہ اکبر. آؤ بخاری شریف پڑھتے ہیں، باب المراقب پڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس موجود ہیں. فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں؟ یا رسول اللہ بیٹھے ہیں. پھر یا رسول اللہ فرمایا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لیکن رب کعبہ کی قسم ہے میں اس وقت آب کوثر کو بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں. بھائی بخاری میں حدیث نہ دکھاؤں، ساری بخاری پڑھو نا. نہیں وہ بخاری میں حدیث ہے جی. ام عائشہ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ حضور غیب جانتے ہیں اور جس نے یہ کہا حضور نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے نبی پہ بہتان باندھا. میں کہا تو صرف حدیث یہ پڑھ کے بس فتویٰ دے دیا تو نے. آج جو 7 دن کے بعد مفتی بن جاتا ہے نا بندہ، پھر لگاؤ مفتی یہ بدعت ہے یہ شرک ہے. وہ ظالم تو کچھ پڑھ تو صحیح. اس کے محدثین نے کیا لکھا ہے اس حدیث کے بارے میں؟ اور یہ معاشہ پہ تمت لگی تھی کچھ پتہ نہیں تھا. وہ جی فلانی جنگ میں حضور نے بھیج دیا تھا، صحابہ کرام شہید ہو گیا، حضور کو پتہ ہوتا ہے حضور کا. میں کو ظالمہ یہ تو کی کرنا بیان کتی تو پڑھا آئی جی. محدثین نے پڑھنا بھی حدیث محدثین کی بحث کی تھی، امام فخر الدین رازی کی بحث کی تھی. اچھا اس حدیث کے بارے چو پہلی گل محدثین نے کہا یہ اما عائشہ نا اپنا اجتہاد ہے، یہ قابل قبول نہیں کیونکہ اس کے قابل سامنے نا اس حدیث کے سامنے جدو ڈائریکٹ حدیث دور تو آ ونجے نا پھر جو حدیث صحابہ کرام تو روایت نہیں اس پیچھے چھوڑ دیں نا اس سچ نا یہ اصول ہے. لیکن چلو اصول چھوڑو. میں نے کہا ایسا نہیں گل ہے اسے ذاتی غیب نفی وے اڈا کیدا ہی وے. اللہ تبارک تعالیٰ ذاتی طور پہ غیب جاننا تے اللہ نے نبی اللہ نہیں عطا نہ غیب جاننے. یہ گل یاد رکھو، یہ گل یاد رکھو، فرق کرو، یہ فرق کرو. میرے مرشد پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ سنیوں کبھی یہ نہیں رہا کہ اللہ کا علم اور نبی کا علم برابر ہے. ہمارا کبھی یہ عقیدہ نہیں رہا. ہمارا عقیدہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ اللہ کا غیب تو وسیع ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے. نبی کو جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ بس جو اللہ نے عطا کر دیا وہ ہے، اس کی بھی حد ہم نہیں جانتے. میں نے وہ علمک ما لم تکن تعلم پیش کیا ہے نا، اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی حد نہیں ہے. اللہ اکبر. ہائے ہائے. آؤ میں تھوڑی سی بخاری 2-4 حدیث پڑھنا. تھکتے نہیں گئے تسی؟ تھکنا نہیں ہے. یہ حدیث سنا کرو ہوں بس وہ دور لگ گیا بھائی اسی مولی سنانی ہو. حضرت سفیان بن امیہ اور عمیر بن وہاب پڑھ رہا ہوں بخاری شریف. تھوڑی سورہ بھی لوی کرانا کیونکہ لوگ سورہ سننے نہیں، بڑا مسئلہ. سورہ نہ عمر دانی مولوی آنی فیک کو نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ نا. حضرت سفیان بن امیہ اور عمیر بن وہاب دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہیں، ابھی کعبۃ اللہ فتح نہیں ہوا. دونوں بیٹھے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. سفیان کہتا ہے اے عمیر ہمارے بزرگوں کے ساتھ ابو جہل کے ساتھ بڑا برا ہوا. اب جنگ ہوئی تھی بدر کی اور شکست ہو گئی. جب شکست ہو گئی دونوں بھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے. حتیم کعبہ میں بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہاں آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، تیسرا کان سننے والا نہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں. عمیر کہتا ہے ہاں یار ہمارے ساتھ بہت
برا ہوا. سفیان بن امیہ بھی کہتا ہے یار ابو ہمارے بزرگوں کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا برا کیا, کاش ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر سکتے, نعوذ باللہ ان کو قتل کر سکتے اور بدلہ لے سکتے. اور عمیر کہتا ہے میرا بیٹا بھی وہ پکڑ کے لے گئے ہیں, ان کو ملنے کے لیے اگر میں جاتا, بیٹے کو ملنے کے لیے جاتا اور جا کے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا. لیکن اللہ اکبر میں جا سکتا ہوں لیکن میرے 2 مسئلے ہیں سفیان, اگر وہ 2 مسئلے حل ہو جائے میں جا کے یہ کام تمام کر سکتا ہوں. سفیان کہتا ہے بتا. کہتا ہے عمیر کہتا ہے اے سفیان میرا کچھ قرض ہے, کاش وہ قرض تو کوئی چکا دیتا, پھر میں چلا جاتا اور میری بیوی اور بچے ہیں ان کی کفالت کا کوئی ذمہ لے لیتا, میں چلا جاتا. میں پڑھ رہا ہوں بخاری شریف, میں پڑھ رہا ہوں بخاری شریف کی 3 جلد. اللہ اکبر توجہ کرنا توجہ کرنا. سفیان کہتا ہے اوے عمیر تو جا, تو ہی کم کر کے آ, میں جانا میرے تیرے بیوی بچے جانا تیرا قرضہ جانے. بخاری سنے ہو. اللہ اکبر. فرمایا عمیر تو جا. عمیر بن وہاب نے نیفے میں نبل خنجر ڈالا, تیاری کی, سفر بندہ چلا گیا. جب مدینہ پہنچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ عمیر آیا ہے. حضور نے پوچھا بتا عمیر کیوں آیا ہے. عمیر کہتا ہے یا رسول اللہ بیٹے کو ملنے آیا ہوں. فرمایا نہیں عمیر سچ سچ بتا کیوں آیا ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں بیٹے کو ملنے آیا ہوں. حضور نے تیسری دفعہ پوچھا اے عمیر بتا تو کیوں آیا ہے. حضور یا رسول اللہ بیٹے کو ملنے آیا ہوں. اے عمیر تو بتائے گا یا میں محمد بتاؤں تو کیوں آیا ہے. جی بخاری ہے نا, بخاری حضور بخاری ہے یہ ہے. اے عمیر تو بتائے گا یا میں محمد بتاؤں کہ تو کیوں آیا ہے. اے عمیر سفیان بن امیہ کے ساتھ حتیم کعبہ میں بیٹھ کے جو تو نے وعدے کیے تھے کیا راستے میں آتے ہوئے بھول تو نہیں گیا. اور عمیر بن وہاب نے نیفے سے خنجر نکالا, حضور کے قدموں میں پھینکا اور جا کے قدموں میں پکڑے کہتا ہے چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جی یا رسول اللہ اتنی دوروں کوئی نبی سن سکتا, اسی 2 کلے بیٹھے ہوں, تیسرا سننے والا کوئی نہیں ہے. آؤ میں پھر پڑھنا بخاری شریف. ماشاء اللہ یہ حضرت دی مہربانی میں کہ اڈے لوگوں نے محفل سجیاں یقین کرو ان لوگوں نے وجہ تو اور ان لوگوں ویکھ محبت بڑی نہیں چیزاں یقین کرو قسم ہے. ان لوگوں ویکھ شوق پیدا ہویا, ان لوگوں ہمیں سٹیج دینی ہے ٹائم دینی ہے. ماشاء اللہ تقریر بہت لمبی ہو گئی, تھی تھک نہیں گئے اور میں اس پاس حدیث تھوڑی جی پڑھ کے دیا. اچھا کی گل پہ ہونی ہے. اللہ اکبر. اچھا وہ حدیث شریف کہ ایک حدیث اور سنانی ہے. جنگ موتا شام کے اندر ہو رہی تھی. میں اس وقت کتنی حدیث سنا رہا, کتنے قرآن سنایا بھی نبی نشان ہی الا نہیں عطا نال ہر چپے چپے نیلم رکھنا بھی نبی ہر جگہ پتا بے کی ہونا باز کے نہیں ہونا پا ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمانا ٹائم ہوں تھوڑا, میں گلا ختم کرنے لگا ہوں. موتا کا مقام جنگ موتا, شام کے اندر جنگ ہو رہی ہے. کتنی جنگ نہیں بھائی, شام کے اندر صحابہ اکرام جنگ کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کا مقام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں, چاند صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. میں پڑھ رہا ہوں بخاری شریف, صحابہ اکرام بیٹھے ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ موتا کے مقام شام کے اندر میں تم آپ کے دوست صحابہ اکرام جناب والا جنگ شروع کر چکے ہیں. پرچم اسلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا یہ واقعات فضائل اعمال جن نہیں ہے اس لیکن اس نے آخری نا گلا کون لکھیاں, آخریاں کیوں لکھیاں میں تو دسا نا بھائی اے اگر ساری گلا لکھن پھر اندے شیش محل جڑانا ٹائم سی. اللہ اکبر. میں آج کی کر رہا ہاں موتا کا مقام شام کے اندر جنگ ہو رہی ہے. حضور مسجد نبی میں بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں میرے پیارے صاحبہ پرچم اسلام حضرت زید کے ہاتھ میں ہے اور جنگ شروع ہو چکی ہے. پھر حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں. اب نبی والا پرچم اسلام حضرت جعفر کے ہاتھ میں ہے. اے میرے پیارے صحابہ اب جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں. اب ابن روا کے ہاتھ میں ہے پرچم اسلام. اے میرے پیارے صحابہ ابن روا بھی شہید ہو گئے ہیں. ابن روا شام کی سر زمین پر شہید ہوتے ہیں اور میرا نبی مدینے میں بیٹھ کہتا ہے ابن روا بھی شہید ہو گئے ہیں. مولوی کہتا ہے دیوار کے پرے کا علم نہیں. میں نے کہا تیری دیواریں کتنی موٹی مجھے سمجھ نہیں آتی. اللہ اکبر توجہ فرمانا. پھر حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اب جھنڈا پرچم اسلام حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے. پھر حضور نے ہاتھ بلند فرما دیے. فرمایا میرے پیارے صحابہ اللہ نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی ہے. پڑھی بخاری. ارے جالا بن امیہ یہی گلوں سے کون نے یہ میں تو بخاری صحیح بخاری. حضرت جالا بن امیہ
شام تو نکلے جلدی جلدی، یا رسول میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اس جنگ کی خبریں دوں گا کہ جنگ میں کیا کیا ہوا، ہم جیت گئے ہیں۔ فوراً نکلے، سفر باندھا اور جلدی پہنچے مدینہ میں۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما، یا رسول اللہ میں یالا بن امیہ جلدی جلدی آیا ہوں تاکہ آپ کو سارے حالات آگے وہاں کے بتاؤں کہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے۔ حضور نے فرمایا یالا بن امیہ تو ہمیں بتانا پسند کرے گا یا ہم سے سننا پسند کرے گا؟ ہے جی۔ اور یالا بن امیہ وہاں بیٹھ گئے، حضور نے بتانا شروع کر دیا۔ یالا بن امیہ ہاتھ جوڑے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو وہ کچھ بھی بتایا ہے جو میں راستے میں آتے ہوئے بھول گیا تھا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں